حضور سیدنا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی کو اللہ پاک نے اپنا مقرب بنایا اور آپ کو بہت ساری کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب آپ کا دور تھا تو اس دور میں ایک بادشاہ تھا جو آپ سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا، بہت حسد رکھتا تھا، اور اس کے حسد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جتنا لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، جتنے مریدین رہتے تھے، جتنے چاہنے والے آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، اتنے بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں رہتے تھے، اور صاحب اقتدار یہ صاحب ولایت سے ہمیشہ جھگڑتے رہے ہیں، اللہ کے ولیوں سے ہمیشہ انہوں نے نفرت کی ہے۔ نفرت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دنیا کا تمام مال و زر ہونے کے باوجود بھی لوگ ان سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے ہیں جتنی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا جلتا تھا، اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اس نے چاہا کہ میں انہیں ذلیل کروں۔ اس نے اپنے لوگوں کو خبر بھیجائی کہ بادشاہ کے دربار میں ہر چاند رات آ کر کے آپ سلام پیش کریں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب اتنا سنا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس نے تمام علماء کو بھیجا اور کہا جاؤ نظام الدین اولیاء سے جا کر کے کہو کہ میری بارگاہ میں آ کر کے سلام کریں، اگر سلام نہیں کریں گے تو میں انہیں قتل کروا دوں گا۔ اللہ اکبر! جب مریدین نے اتنا سنا تو مریدین بھی پریشان ہو گئے اور آپ کی بارگاہ میں آئے، بولے نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی آپ جائیے، ایک دن ہی کی تو بات ہے، مہینے میں ایک بار سلام کروا لیجئے جا کر کے، اور آپ سلام پیش کر کے آ جائیے، اس کی بارگاہ میں جاؤ اور سلام پیش کر دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء بالکل خاموش رہے، آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا بادشاہ کا، اس لیے کہ جن کے دلوں پر اللہ کا خوف ہوتا وہ بادشاہوں کے خوف سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ تو مریدین جب 27ویں شب آئی، لوگ بولے آ کر کے، کہا حضور آپ جائیے اور سلام ضرور پیش کرانا، اس لیے کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ آپ کو کہیں قتل نہ کروا دے۔ آپ نے کہا ابھی 27ویں شب ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، خیر کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ بالکل صحیح و سلامت رہے، آپ کے دل پر کوئی خوف نہیں آیا۔ کیا ہوتا ہے کہ 28ویں شب آ گئی ہے، اور جب 29ویں شب آئی، جس دن چاند ہونے والا تھا، تو بادشاہ اپنے دربار میں جاتا ہے، سوتا ہے، قطب الدین جا کر کے سو جاتا ہے، وہ انجام سے بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ کون اس کا دشمن ہے۔ رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اتنے میں اس کا دشمن جو اس کے ہی دربار میں رہتا تھا، جس کے ساتھ بادشاہ نے انصاف نہیں کیا تھا، جس کے ساتھ بادشاہ نے ظلم کیا تھا، وہ اس کی جان کا دشمن تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا ایک دن ضرور بادشاہ کو میں قتل کروں گا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے مار بادشاہ پر کیسی پڑ رہی۔ جب اللہ کے ولیوں سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ پاک اسی کے اپنے لوگوں سے اسے قتل کروا دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو اس نے ذلیل کرنا چاہا، اب یہ جا کر کے سو گیا، یہ اس انتظار میں تھا کہ سویرا ہوگا تو میری بارگاہ میں نظام الدین اولیاء آئیں گے اور سلام پیش کریں گے، پھر میں لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ اللہ والا ہے، لیکن میرے سامنے جھکتا ہے، میرے سامنے سلامی پیش کرتا ہے، طاقتور یہ نہیں طاقتور میں ہوں۔ اللہ اکبر! جب اتنا اس کے دماغ میں یہ گھمنڈ آیا، اور جب سویرا ہونے سے پہلے وہ اس کا دشمن اس کے محل میں آتا ہے اور اسے سوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو وہیں قتل کر دیتا، وہیں مار دیتا ہے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء کو جب یہ خبر ملی ہے، آپ نے فرمایا مریدین سے میں نے کہا تھا دن تو آنے دو، جو اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کبھی اہل اقتدار کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، انہیں دبنے نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب اللہ جس کی مدد فرما دیتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اس کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنا مقرب ولی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اور صوفیہ فرماتے ہیں جو حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دے گا، اللہ پاک اسے اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبوب سبحانی